جس ملک میں رہتے ہیں یہاں لوگوں کو کام ہوتے ہیں، تو اس میں دین دینے والوں کو یہ چاہیے کہ یہاں جو بسنے والے لوگ ہیں ان کے ماحول کی رعایت کرے اور اتنا علم دے جتنا انہیں اس کی ضرورت ہے، اور وقت کو بھی جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظۃ فی الایام کراہۃ السامۃ علینا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں مختلف ایام میں نصیحت کیا کرتے تھے، ہر روز نصیحت نہیں کیا کرتے تھے، ہر وقت نصیحت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ صحابہ کو نہیں بٹھا لیا کرتے تھے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایام کو مقرر کیا ہوا تھا۔ جب حضور نے ایام کو مقرر کیا تو اس سے ثابت ہوا کہ کوئی ٹائم اگر مقرر کر دیا جائے تاکہ لوگوں کی سہولت ہو، یا دن مقرر کر دیا جائے، تو یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہماری رعایت کی وجہ سے مختلف ایام میں حضور علیہ السلام ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے تاکہ ہم اکتاہٹ میں نہ پڑ جائیں یا ہم اس چیز کو ناپسند نہ کرنا شروع کر دیں۔ صرف اس اکتاہٹ اور اس ناپسندیدگی کی وجہ سے آقا علیہ السلام ہماری بھی رعایت فرمایا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام جب نصیحت فرمایا کرتے تو وہ مختلف ایام میں نصیحت فرمایا کرتے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو مختلف اوقات میں صحابہ کو آقا علیہ السلام نصیحت کیا کرتے تھے، تمام اوقات نصیحت نہیں کیا کرتے تھے تاکہ صحابہ کو جو ہے وہ مشکل نہ ہو، ملال میں نہ پڑیں اور اکتا نہ جائیں۔ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ایک شان کو بھی بیان کیا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ میں نے تمہیں وہ نبی دیا ہے جن کو تمہارا مشقت میں پڑنا بہت گراں گزرتا ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام ہمیشہ اس امت پہ شفقت فرمایا کرتے تھے، مشکل میں نہیں ڈالا کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو دین دینے والے ہیں وہ آقا علیہ السلام کی سنت پہ عمل کریں، اور حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مختلف ایام میں، مختلف اوقات میں آپ کوئی وقت مقرر کر لیں، کوئی دن مقرر کر لیں، اور پھر لوگوں کو جو ہے وہ تعلیم دیں، اور اتنی تعلیم دیں جتنا لوگ آپ سے سننا چاہیں۔